इन कमरों के अलावा वहाँ छोटा सा एक कमरा और भी था जो ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल होता था, क्योंकि वहाँ पुरानी सी एक मेज़ और 3-4 कुर्सियों के अलावा दीवार के साथ 2-3 लकड़ी की पुरानी अलमारियाँ भी थीं। वहीं मेज़ पर टेलीफोन सेट भी मौजूद थे। मैंने तैमूर को वहीं बुला लिया। कमरे में लाइट भी होगी मगर मैं रोशनी नहीं करना चाहता था। मैंने जेब से कागज़ का वो पुर्जा निकाला जिस पर आर्मी हेडक्वार्टर और मुतल्लिका अफसर का नंबर था जो मैंने टेलीफोन डायरेक्टरी से हासिल किया था। मैंने वो नंबर फर्डिनेंट के हवाले किया और इससे नंबर मिलाने को कहा। नंबर मिलाते ही फर्डिनेंट की कॉल रिसीव कर ली गई। मैं कर्नल आईए खान से बात करना चाहता हूँ। फर्डिनेंट ने खालिस अमेरिकन लहजे में कहा, यह बहुत ज़रूरी है। मैं माइकल हूँ और दहशतगर्द कामरान चौधरी के सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, बात कराओ। फिर वो माउथ पीस पर हाथ रख के बोला, कर्नल तो मौजूद नहीं है मगर ड्यूटी अफसर मेरी बात किसी ब्रिगेडियर से कराना चाहता था। फिर वो फ़ौरन ही बोला, हेलो यस माइकल स्पीकिंग। फिर इसने मेरी हिदायत के मुताबिक वही कुछ दोहरा दिया जो मैंने इसे समझाया था। फिर तैमूर ने आवाज़ को हत्युल मकान मूसा खान की तरह बनाकर बात की और इन्हें अच्छी तरह मुश्तइल करने के बाद रिसीवर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ले कामरान, तू खुद बात कर अपने सबों से। इन्हें यकीन नहीं आ रहा कि तू हमारी कैद में है। ओए तेरी वजह से तो मैंने अभी अपने चौकीदार को मार दिया है। इसने मुझे पहचान लिया था। मुझे शुबा था कि अभी जाकर पुलिस को इतला दे देगा। तैमूर ने बहुत सफाई से चौकीदार का कत्ल भी मूसा खान के खाते में डाल दिया था। हेलो सर, मैंने रिसीवर इसके हाथ से लेकर नहीफ आवाज़ में कहा, मैं कामरान बोल रहा हूँ। ये मुझसे 5 करोड़ रुपए का मुतालबा कर रहे हैं। मैं इतनी रकम इन्हें कैसे दे सकता हूँ? माइकल ख़ास तौर पर मेरे पीछे अमेरिका आया है। इसने मूसा खान की मदद से मुझे अगवा किया है और अब ये लोग मुझे अजियतें दे रहे हैं। इनका कहना है कि जब हम तुझे आर्मी वालों से छीन सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। अचानक कमरा तेज़ रोशनी से जगमगा उठा। मैं बौखला कर पलटा और हैरान रह गया। मेरे हाथ से रिसीवर छूट गया क्योंकि कमरे के दरवाजे पर 2 मुसल्ले नौजवान खड़े थे। परेशानी की बात यह थी कि इनके अकब में माइकल खड़ा था। इसके होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। मैंने गैर इरादी तौर पर अपने दोनों हाथ उठा लिए। बस खेल ख़त्म हो गया कामरान। माइकल की आवाज़ में गोया किसी दरिंदे की गुर्राहट थी। अब ज़्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। अचानक मुझे ख्याल आया कि आर्मी हेडक्वार्टर से अभी सिलसिला मुनक़ता नहीं हुआ। इसी फौरी ख्याल के तहत मैंने बुलंद आवाज़ में कहा, देखो माइकल, तुम्हारी दुश्मनी ग्लोरिया से है। मुझे आखिर तुम किस जुर्म की सज़ा दे रहे हो? मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊं? क्या बकवास है? माइकल चिल्लाकर बोला। फिर अपने साथियों से मुखातिब हुआ, इस हरामजादी को बांध कर यहीं किसी कमरे में डाल दो। इसका फैसला बाद में मूसा खान करेगा। फिर इसकी नज़र अचानक झूलते हुए रिसीवर पर पड़ी। वो बेख्तियार रिसीवर की तरफ झपटा और लम्हे भर को इसका ध्यान मुझसे हट गया। वही लम्हा फैसला कुन था। इसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया ही था कि तैमूर गोया उड़ता हुआ इस पर झपटा और इसे लिए हुए मुखालिफ सिमत में ढेर हो गया। तैमूर ने बरकरफ्तारी से बाएं हाथ का हल्का इसकी गर्दन में डाला और इसके चौड़े चकले जिस्म को डाल बना के रिवॉल्वर माइकल की कनपट्टी पर रख दिया। अपने कुत्तों से कहो कि हथियार फेंक दे वरना मेरा रिवॉल्वर भी आवाज़ चलता है। माइकल ने कहरा रूल लहजे में तैमूर को इंतहाई गलीज़ गाली दी और बोला, हरामजादू, मेरा नाम माइकल है। और इसका जुमला अधूरा रह गया क्योंकि तैमूर ने रिवॉल्वर की वजनी नाल खासी कुव्वत से इसके चेहरे पर रसीद की थी। कुत्ते की तरह भौंके जा रहा है। तैमूर गजबनाक होकर बोला, मैं जानता था कि इससे गाली बर्दाश्त नहीं होती। माइकल के होंठ बुरी तरह फट गए थे और शायद दांत भी मुतासिर हुए थे। वो खून थूकते हुए बोला, देखो तुम लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि कितनी बड़ी मुसीबत। शट अप तैमूर धाड़ा। अब अगर तूने फ़ौरन अपने साथियों से हथियार फेंकने को नहीं कहा तो मैं बिला झिझक तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। इसके दोनों मुकामी साथी भी तजब्जब में थे। बाजी उलटते ही वो दोनों सरासीमा हो गए थे, वरना अगर वो चाहते तो मुझे और फर्डिनेंट को फौरी तौर पर गोली मार सकते थे, मगर वो बेचारे शायद अपने तौर पर फैसला करने के काबिल नहीं थे। इन दोनों के अंदाजे से लग रहा था जैसे वहाँ से फरार के चक्कर में हो। इनके पास बस चंद लम्हे थे। इन्हीं चंद लम्हों में फर्डिनेंट लपक कर अलमारी की ओट में गया और मैंने यूं ही एक हवाई फायर कर दिया। माइकल के मुकामी साथियों की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई और वो अंधाधुंध नकासी के दरवाजे की तरफ भागे। वो बेचारे मामूली किस्म के उचक्के थे। इस किस्म के लोग अमूमन कत्लो गारत गिरी से दूर ही रहते हैं। माइकल भी शायद उजलत में इन दोनों को साथ ले आया था या फिर वो महज शो पीस थे और माइकल को यकीन था कि वो तन्हा हमसे निमड़ लेगा। फर्डिनेंट, मैंने आवाज़ बुलंद करके कहा, देखो यहाँ कहीं रस्सी ज़रूर होगी। इस हरामजादी को बांध कर साल ले चलो। फर्डिनेंट फुर्ती से बाहर निकल गया। मैंने इस दौरान में माइकल की तलाशी ले डाली। इसकी जेब से एक माउजर, अजीब वज़ा की एक गन और डॉलर्स और रुपयों से भरा हुआ एक पर्स बरामद हुआ। माइकल ने एक मरतबा फिर आज़ाद होने के लिए जान तोड़ कोशिश की मगर कामयाब न हो सका। वो तैमूर के शिकंजे में था और ये तो तैमूर का खतरनाक तरीन दाव था। फर्डिनेंट रस्सी का एक गुच्छा ले आया। मैंने रस्सी से लेकर कहा, तुम गाड़ी यहीं ले आओ, मैं इस कुत्ते को बांधता हूँ। फर्डिनेंट तैमूर से गाड़ी की चाबी लेकर फिर बाहर निकल गया। मैंने फुर्ती से माइकल के हाथ पैर जकड़ दिए।
फिर एहतियातन मैंने रिवॉल्वर का दस्ता इसकी खोपड़ी पर रसीद कर दिया। बदा होने की वजह से फर्श पर तो वो पहले ही पड़ा था, बस इसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। इसी वक्त फर्डिनेंड गाड़ी लेकर आ गया। इस तमाम कार्रवाई में मुश्किल से 15 मिनट लगे थे, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कई घंटे गुजर गए हों। माइकल को बाहर ले जाने के बजाय फर्डिनेंड गाड़ी अंदर ले आया। तैमूर ने फुर्ती से माइकल को पिछली सीट के पायदान में ठोंसा। इसके साथ मैं भी पिछली सीट पर बैठ गया। फर्डिनेंड ने रिवर्स करके गाड़ी बाहर निकाली तो तैमूर ने जल्दी से बड़ा गेट बंद कर दिया और झपट के वो भी पैसेंजर सीट पर बैठ गया। फर्डिनेंड ने झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी और गोली की तरह अब्दुल्ला हारून रोड पर दौड़ाने लगा। स्पीड कम करो अहमद, मैं चिल्लाकर बोला। इतनी स्पीड से चलोगे तो कोई ट्रैफिक ऑफिसर या पुलिस की कोई मोबाइल हमारे पीछे लग जाएगी। फर्डिनेंड ने स्पीड कम कर दी। इस दौरान में हम लकी स्टार तक जा पहुंचे। लकी स्टार के राउंड अबाउट पर मुझे आर्मी वालों की एक जीप और एक पिकअप नजर आई। ये दोनों गाड़ियां तेज़ रफ्तारी से अब्दुल्ला हारून रोड की तरफ बढ़ गईं। पिकअप के पिछले हिस्से में 5 चाकू चौबंद जवान सवार थे। इसकी छत पर एक LMG नस्ब थी। मुझे यकीन था कि ये गाड़ियां मूसा खान के इसी गोदाम की तरफ जा रही हैं जहां से अभी हम लोग आए थे। आर्मी वालों ने हैरत अंगेज उजलत का मुजाहरा करते हुए न सिर्फ इस गोदाम का सुराग लगा लिया था बल्कि पेशकदमी भी कर दी थी। हम लोग वापस अपने ठिकाने पर पहुंचे तो दूर ही से मुझे ग्लोरिया दिखाई दी। वो बरामदे में टहल रही थी। गाड़ी देखकर वो तेजी से हमारी तरफ बढ़ी। इसे ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट करा दूं, मैंने माइकल की तरफ इशारा करते हुए फर्डिनेंड से कहा और खुद गाड़ी से बाहर आ गया। क्या रहा? ग्लोरिया ने पूछा। प्लान के मुताबिक अपना काम करके आ गए, मैंने हंस कर कहा और अंदर की तरफ बढ़ गया। मैंने माइकल के बारे में इसे कुछ नहीं बताया, इसे सरप्राइज देना चाहता था। अब जरा बेहतरीन किस्म की चाय पिलवाओ, इस भाग दौड़ की वजह से सर में दर्द हो रहा है। ग्लोरिया से चाय की फरमाइश करके मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। फर्डिनेंड ने गार्ड्स की जो फौज तैयार कर रखी थी वो अब मुझे गरां गुजरने लगी थी। मैं आज़ादी और राजदारी से काम करने का आदी था। यहाँ तो ये आलम था कि मैं हरकत भी करता था तो इतने लोगों की नज़रों में आ जाता था। हर चंद वो लोग मेरे तनख्वाहदार थे, किसी न किसी तरह एहसानमंद भी थे, मगर मेरा ख्याल था कि इतने लोगों में कोई ना कोई ज़रूर ऐसा होगा जो बिक जाएगा। वो कोई बाकायदा फ़ौज तो थी नहीं, माशरे के ठुकराए हुए ना आसूदा लोगों का टोला था। बड़े गैंगस्टर अपनी दहशत के ज़रिए ऐसे लोगों को काबू में रखते हैं। मुझे गैंगस्टर बनने का कोई शौक़ था, ना मैं दहशत तारी करने के लिए खामखा किसी पर जुल्म करना चाहता था। किन ख्यालों में गुम हूँ कामरान? ग्लोरिया की आवाज़ सुनकर मैं चौंक उठा। वो न जाने किस वक्त यहाँ गई थी। इसी वक्त किसी ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और एक आदमी चाय की ट्रॉली लेकर अंदर दाखिल हो गया। ग्लोरिया भुना कर खड़ी हो गई और करख्त लहजे में आने वाली से बोली, तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि दरवाज़ा नॉक करके अंदर आने की इजाज़त लेना चाहिए? इसके साथ इसकी लाश चली और ट्रॉली उड़ती हुई लाने वाले के सीने पर पड़ी। बर्तन पुरशोर आवाज़ के साथ ज़मीन पर गिरे और कमरे में दूर तक बिखर गए। ग्लोरिया ने चाय लाने वाले का गिरबान पकड़ कर घसीटा और बाएं हाथ से इसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया और कहर आलूद लहजे में बोली, किस गधे ने तुम्हें यहाँ रखा है? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई बगैर इजाज़त अंदर आने की? फर्डिनेंड को बुलाओ, इसने मुलाजिम को दरवाजे की तरफ धकेलते हुए कहा। वो बेचारा सर पर पैर रखकर वहाँ से भाग गया। क्या हुआ है तुम्हें? मैंने हैरत से पूछा। इतनी चरागफा क्यों हो रही हो? इन जाहिलों को इतना भी नहीं मालूम कि बॉस के कमरे में कैसे जाते हैं? जिसे देखो मुंह उठाए चला रहा है, वो चीख कर बोली। मुझे भी इस आदमी की हरकत गरां गुजरी थी, मगर मैं ऐसे गुस्से का मुजाहिरा नहीं कर सकता था। अपने साथियों को झिड़कना और धुतकारना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ग्लोरिया तो पहले भी इसी किस्म के माहौल में रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो ग्लोरिया फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली, आ जाओ। दूसरे ही लम्हे फर्डिनेंड कमरे में दाखिल हुआ और बोला, आपने मुझे बुलाया है? तुमने कैसे जाहिल आदमी यहाँ रखे हैं फर्डिनेंड? ग्लोरिया बिफर कर बोली। वो नॉक किए बगैर खामोशी से कमरे में घुस आया। क्या तुमने बताया नहीं कि इस तरह कमरे में आने वाले मेरे या कामरान के हाथ मारे जाते हैं? गलती हो गई मैडम। फर्डिनेंड ने शायद ग्लोरिया को पहले भी गुस्से में देखा था, इसलिए वो एकदम सहम गया था। मैं अभी इसे यहाँ से चलता करता हूँ। तुम होश में तो हो? ग्लोरिया झिंझिलाकर बोली। कहाँ चलता करोगे इसे? वो कहीं भी जाए, हमारा दर्द सर नहीं है। फर्डिनेंड जल्दी से बोला। फिर ग्लोरिया के जवाब का इंतजार किए बगैर बुलंद आवाज में बोला, शरीफ अंदर आओ। फौरन ही वो आदमी कमरे में आ गया जो चाय लेकर आया था। फर्डिनेंड सख्त लहजे में बोला, अपना हिसाब किताब करो और चलते फिरते नजर आओ। क्या तुम वाकई पागल हो गए हो? ग्लोरिया चीख कर बोली। तुमने यहाँ आने वालों को बताया नहीं कि इनकी वापसी की सूरत में मुमकिन है? बताया है, फर्डिनेंड ने आहिस्ता से कहा। हर आदमी जानता है कि यहाँ से वापसी किस तरह होगी, तो फिर यह काम मैं अपने हाथों से करूंगी। ग्लोरिया ने रिवॉल्वर निकालते हुए कहा। बाहर चलो। वो शरीफ से मुखातिब हुई। शरीफ का चेहरा कोरे लट्ठे की तरह सफ़ेद हो रहा था, मगर इसने एक दफ़ा भी रहम की भीख नहीं मांगी थी। खामोशी से बाहर निकल गया। मुझे ग्लोरिया की इस अंदाज पर उलझन हो रही थी। वो तो वाकई बॉस बन बैठी थी।
اور ایک جیتے جاگتے آدمی کو موت کے گھاٹ اتارنے جا رہی تھی۔ میں لپک کے کمرے سے باہر نکلا اور گلوریا کو آواز دے کر واپس بلایا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میں نے سرد لہجے میں کہا۔ دیکھو کامران، تم ان معاملات میں مت بولو ورنہ دوسروں کے سامنے ہم دونوں ہی تماشا بن جائیں گے۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ میں خدا کر بولا۔ کیا تم ان لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کرو گی؟ کر بھی سکتی ہوں، گلوریا سرد لہجے میں بولی۔ اوکے، میں نے جھنجھلا کر کہا، بے عزتی بھی کر لینا، مگر میں ایک آدمی کو محض اس وجہ سے مرنے نہیں دوں گا کہ اس نے دروازہ نوک کیے بغیر کمرے میں آنے کی جسارت کی ہے۔ میری کھوپڑی بھی ایک دم الٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں ریوالور نکالتا، گلوریا بے اختیار ہنسنے لگی اور بولی، بعض اوقات تم اتنے بے وقوف ہو جاتے ہو کہ تم پر غصہ آنے لگتا ہے۔ یہ سب ڈرامہ ہے، تم تو اصل اور نقل میں تمیز بھی نہیں کر سکتے۔ گویا اس طرح تم ان لوگوں پر اپنی دہشت طاری کرنا چاہتی ہو۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، احمق تو تم ہو گلوریا، اپنے ہی آدمیوں پر ظلم کر کے کوئی بھی ان کی ہمدردیاں نہیں خرید سکتا۔ ہاں، کسی سے کوئی بلنڈر ہو جائے، کوئی ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے تو اسے ضرور سزا دی جا سکتی ہے۔ اس وقت ہم حق بجانب ہوں گے۔ یہ ڈرامہ ختم کر کے میرے کمرے میں آؤ، میں تمہیں ایک سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس وقت میرا کمرہ تو بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے، وہاں ہر طرف چائے کے برتن بکھرے ہوئے ہیں۔ یہی سوچ کر گلوریا سے کہا، ایسا کرو، اپنے کمرے میں جاؤ، میرے کمرے میں تو پہلے صفائی ہوگی۔ یہ کہہ کر میں گلوریا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد تیمور اور گلوریا دونوں وہاں آ گئے۔ ان کے ساتھ ہی شریف تھا، وہ بیچارہ چائے کی ٹرالی دھکیلتا ہوا آ رہا تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ اس نے کھلے ہوئے دروازے پر دستک بھی دی تھی اور میری اجازت کے بغیر کمرے میں قدم نہیں رکھا تھا۔ پھر گلوریا کے خفیف سے اشارے پر وہ واپس چلا گیا۔ ہاں، اب بتاؤ تم مجھے کیا سرپرائز دینا چاہتے ہو؟ گلوریا چائے بناتے ہوئے بولی۔ پہلے میں چائے پی لوں، یہ کہہ کر میں نے ایک کپ اٹھایا۔ چائے سے فارغ ہونے کے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ میرے ساتھ، میں گلوریا کو کچھ بتائے بغیر قیدی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مائیکل اوندے منہ بیڈ پر پڑا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد شاید اس نے ہاتھوں اور پیروں کی بندشیں کھولنے کی کوشش کی تھی۔ بیڈ کی چادر سمٹی ہوئی تھی۔ اس نے شاید ہاتھ کھولنے کے لیے بیڈ کی پشت سے کام لینا چاہا تھا، کیونکہ اس کی وارنش بھی جگہ جگہ سے اتر گئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کے اسے سیدھا کر دیا۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ گلوریا نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، مائیکل، پھر وہ لپک کر آگے آ گئی۔ چند لمحے سر سے پاؤں تک مائیکل کا جائزہ لیتی رہی، پھر بجھے انداز میں بولی، یہ مائیکل نہیں ہے کامران، مائیکل بہت حرامزادہ ہے، وہ اتنی آسانی سے ہماری ہتھے نہیں چڑھے گا۔ گلوریا کی بات سن کر مائیکل یا جو کوئی بھی وہ تھا سراسیمہ نظر آ رہا تھا۔ میں بہت غور سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی سراسیمگی پر مجھے بھی حیرت ہوئی۔ گویا واقعی وہ مائیکل نہیں تھا، مگر اس کی آواز، لب و لہجہ، چہرے کے نقوش، سبھی کچھ تو مائیکل کی طرح تھے۔ اچانک وہ غرائے ہوئے لہجے میں بولا، یہ ڈرامہ رچا کے تو کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہے؟ چل، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا کہ میں مائیکل نہیں ہوں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ مائیکل کے لہجے میں حقارت تھی۔ بات فرض کرنے کی نہیں بلکہ یقین کی ہے، گلوریا فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ تو مائیکل نہیں ہے؟ میں پھر یہی کہوں گا کہ اس سے کیا فرق پڑے گا، مائیکل جھنجھلا کر بولا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر چٹاک سے تھپڑ رسید کر دیا اور سرد لہجے میں بولا، اس سے یہ فرق پڑے گا کہ اصلی مائیکل آزادی سے گھومے گا اور بے خبری میں ہم پر ہلہ بول دے گا۔ اس سے یہ فرق پڑے گا کہ مائیکل کے دھوکے میں ایک بے گناہ آدمی مارا جائے گا۔ میں اور بے گناہ قیدی حیرانی انداز میں کہکا لگایا، میں تو بس۔ گلوریا ہاتھ اٹھا کر بولی، تمہاری اس بات سے ثابت ہو گیا کہ تم مائیکل نہیں ہو۔ پھر گلوریا نے آگے بڑھ کر اس کی گردن ٹٹولنے لگی۔ قیدی نے سر جھٹک کر اور ہاتھ پاؤں ہلا کر گلوریا سے بچنا چاہا، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ گلوریا اس کی گردن ایک جھٹکے سے پکڑ کے گھسیٹی۔ دوسرے ہی لمحے قیدی کے سر پر سے ایک جھلی سی اتر گئی۔ اب ہمارے سامنے کسی اجنبی کا چہرہ تھا، وہ بھی امریکن، مگر مائیکل ہرگز نہیں تھا۔ جس نے بھی مائیکل کی چہرے والا وہ ماسک تیار کیا تھا واقعی اپنے فن کا ماہر تھا۔ کون ہو تم؟ میں ٹپٹ کر بولا، مگر اپنا لہجہ مجھے خود کھوکھلا محسوس ہوا۔ اس کی شکل دیکھ کر مجھے واقعی بہت مایوسی ہوئی تھی۔ میں مائیکل کا ادنا سا ساتھی ہوں اور بس۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا، تمہاری ساری شوخی ناک کے رستے بہہ جائے گی۔ گلوریا نے دانت پیس کر کہا اور نکاسی کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ریموٹ تیمور کے ہاتھ میں تھا، اس لیے وہ بھی گلوریا کے پیچھے دروازے کی طرف لپکا۔ میں بھی بوجھل قدموں سے باہر آ گیا اور ہم لوگ ایک مرتبہ پھر گلوریا کے کمرے میں جا بیٹھے۔ میں نے گلوریا سے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ مائیکل نہیں ہے؟ میری نظر اچانک اس کے پیروں پر پڑ گئی تھی۔ بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ مائیکل کے دائیں پیر کی چھوٹی انگلی ایک حادثے میں ضائع ہو گئی ہے۔ اگر اس کے پیروں میں جوتے ہوتے تو میں بھی دھوکہ کھا جاتی۔ میں نے ایک طویل سانس لیا۔ اس نقلی مائیکل کو بھی کبھی لمح ہوگا، کسی مرحلے پر اس کے جوتے بھی اتارے جائیں گے۔ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، میں نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم اتنے مایوس کیوں ہو کامران؟ تیمور نے کہا، ہم وہاں مائیکل کو پکڑنے تو نہیں گئے تھے، جس کام سے گئے تھے وہ تو ہو گیا۔ ہاں، اگر مائیکل واقعی ہمارے ہاتھ آ جاتا تو وہ بھی ہمارا بونس ہوتا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے طویل سانس لے کر کہا۔ آرمی والے خود
خود ہی موسیٰ خان اور مائیکل کو تلاش کر لیں گے۔ پھر کچھ توقف کے بعد بولا، مگر ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھیں گے، ہمیں اس کی ڈمی سے بھی کچھ نہ کچھ سراغ تو مل سکتا ہے۔ میں ایک بات کہوں، تیمور جھجکتے ہوئے بولا، ہم لوگوں کا یہاں رہنا بھی مناسب نہیں، ہم ضرورت پڑنے پر اس جگہ کو استعمال کر لیں گے، مگر یہاں رہیں گے نہیں۔ میں نے چونک کر تیمور کی طرف دیکھا، وہ بھی میرے ہی انداز میں سوچ رہا تھا، میرے ساتھ رہ کر وہ بھی میرے ہی انداز میں کام کرنا پسند کرتا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ گلوریا بھی سیٹ اپ سے بالکل خوش نہیں ہے۔ میں نے سوچا کل دن نکلتے ہی ہم یہاں سے کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے اور صرف فرڈینینڈ سے رابطہ رکھیں گے، ضرورت پڑنے پر یہاں موجود افراد سے بھی کام لیتے رہیں گے۔ میں نے تیمور اور گلوریا کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو انہوں نے بھی اس بات سے اتفاق کیا۔ اچانک مجھے عجیب وضع کے اس ریوالور کا خیال آیا جو نکلی مائیکل کی جیب سے برآمد ہوا تھا۔ میں نے انٹرکام پر مائیکل کو وہاں بلایا اور ریوالور نکال لیا۔ اس بارے میں فرڈینینڈ ضرور جانتا ہوگا، نہیں بھی جانتا ہوگا تو معلوم کر لے گا۔ تیمور اور گلوریا دونوں ہی چونکے تھے۔ میں نے وضاحت کی کہ یہ عجیب و غریب ریوالور نکلی مائیکل کی جیب سے برآمد ہوا ہے، میں فرڈینینڈ سے اس کا تجزیہ کرانا چاہتا ہوں۔ چند منٹ بعد فرڈینینڈ وہاں پہنچ گیا۔ وہ ریوالور میرے ہاتھ میں دیکھ کر بری طرح چونک اٹھا اور بولا، یہ آپ کو کہاں سے ملا سر؟ یہ ریوالور مجھے اس نکلی مائیکل کی جیب سے ملا ہے۔ میں نے ریوالور اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ میں اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں سر، فرڈینینڈ نے جواب دیا۔ یہ الٹرا ریز گن ہے اور آکسیجن ویلڈنگ کی طرح کام کرتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اس کی نال سے خراج ہونے والی شعاعیں آکسیجن ویلڈنگ کے مقابلے میں کئی 100 گنا طاقتور اور مہلک ہوتی ہیں۔ فی الحال اس کی رینج 25 سے لے کر 30 فٹ ہے، مگر میں اس میں مزید اضافہ بھی کر لوں گا۔ اس کے غیر معمولی چوڑے دستے میں انتہائی طاقتور بیٹری اور چارجر موجود ہے۔ اس کی لائف کم از کم 10 سے 15 سال کے دوران ہے۔ مجھے اگر تھوڑا سا وقت مل جائے تو میں اس سے بھی زیادہ مہلک اور دیر کا گنز بنا سکتا ہوں۔ فرڈینینڈ کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ تم یہ بات دعوے سے کیسے کر سکتے ہو؟ تیمور نے پوچھا۔ اس لیے کہ اس کی تیاری میں بھی شریک تھا، فرڈینینڈ سر جھکا کر بولا۔ اس وقت ہم نے ابتدائی تجربات کیے تھے جو کامیاب رہے تھے، پھر امریکہ کی ایک اسلحہ ساز فیکٹری میں اس پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا تھا۔ تم اپنے طور پر ریوالور بنا سکتے ہو؟ گلوریا نے پوچھا۔ بنا تو سکتا ہوں، مگر اس میں ایسی فنیشنگ نہیں آئے گی۔ ہمیں یہ گن کسی نمائش میں نہیں رکھنا ہے۔ کوشش کرو کہ اس سے بھی زیادہ طاقتور اور مہلک گن بنا سکو۔ اس کے لیے میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گی۔ اسے بہت احتیاط سے استعمال کیجیے گا۔ اس سے نکلنے والی مہلک شعاعیں انتہائی دبیز آئینی چادر کو بھی لمحوں میں یوں کاٹ دیتی ہیں جیسے کوئی دار چھری مکھن کو کاٹتی ہوئی گزر جائے۔ اس نے وہ گن مجھے واپس کرتے ہوئے کہا۔ ہم نے اپنے طور پر اس کا نام UR گن رکھا تھا۔ پھر وہ چونک کر بولا، اگر یہ گن اس امریکی کی جیب سے برآمد ہوئی ہے تو وہ یقیناً مائیکل کا کوئی خاص آدمی ہے۔ چھوٹے موٹے لوگوں کو اتنی قیمتی چیزیں نہیں دی جاتی۔ ہاں، یقینی طور پر وہ مائیکل کا خاص آدمی ہے۔ جو آدمی مائیکل کا بحروپ اختیار کیے پھر رہا ہو وہ بھلا عام آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ گلوریا نے کہا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں مائیکل کسی پھرتی اور ذہانت بلکہ مکاری نہیں ہے، ورنہ اس حبلناک گن کے ہوتے ہوئے وہ یوں آسانی سے قابو میں نہیں آتا۔ خیر، وہ جب بھی میرے ہتھے چڑھا اس کا وہ حشر کروں گا کہ پھر کوئی امریکی بدماش پاکستان آنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ میں نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ پھر فرڈینینڈ سے مخاطب ہوا، فرڈی، ہم لوگ کل ایک ضروری کام سے کوئٹہ جا رہے ہیں، ممکن ہے وہاں سے ایران بھی جانا پڑے۔ تم پہلے کی طرح یہاں کے معاملات سنبھالتے رہو اور اپنی ساری توجہ ریسرچ ورک پر دو، ویسے ہم تم سے رابطے میں رہیں گے۔ اصل میں ہمیں بلوچستان میں مائیکل کی موجودگی کا سراغ ملا ہے۔ گلوریا نے اس کی الجھن رفع کرنے کو ڈٹائی سے جھوٹ بولا۔ اوکے میڈم، فرڈینینڈ نے افسردگی سے جواب دیا۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی ہم دوبارہ چلے جائیں گے۔ پھر وہ سنبھل کر بولا، کل آپ کس وقت جائیں گے؟ ابھی تک ہم نے کوئی خاص وقت طے نہیں کیا، کل کسی وقت بائی روڈ یہاں سے نکل جائیں گے، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کے لیے گاڑی تیار کرا دوں گا، فرڈینینڈ نے جواب دیا اور بوجھل قدموں سے باہر نکل گیا۔ میں نے UR گن بہت احتیاط سے اپنی بغلی ہولسٹر میں رکھ لی اور گلوریا سے کہا، آؤ کھانے سے پہلے ذرا اس نکلی مائیکل کی خبر لے لیں۔ ہم تینوں ایک مرتبہ پھر قیدی کے کمرے میں پہنچ گئے۔ وہ ابھی تک اسی حالت میں بندھا پڑا تھا۔ ہمیں دیکھ کر اس نے برا سا منہ بنایا اور کرخت لہجے میں بولا، تم لوگوں نے مجھے حبس بجا میں رکھا ہوا ہے، میرا سفارت خانہ تمہاری حکومت کو نیچے سے اوپر تک کھلا کر رکھ دے گا۔ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں۔ ہاں، تم US کے صدر جمی کارٹر ہو، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، مگر سفارت خانہ تو اس وقت کچھ کرے گا جب ہم تمہیں چھوڑیں گے، تو کیا تم مجھے زندگی بھر اپنی قید میں رکھو گے؟ وہ بھی طنزیہ انداز میں مسکرا کر بولا، ہاں زندگی بھر، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ صبح تمہاری ناقابل شناخت لاش کوڑے کے کسی ڈھیر پر پڑی ہوگی۔ میرا لہجہ صفاق تھا۔ ہم اب تم سے کچھ پوچھنے میں بھی وقت ضائع نہیں کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ مائیکل نے تمہیں قربانی کا بکرا بنایا ہے۔ میں نے اچانک UR گن نکال لی اور اس کا رخ نکلی مائیکل کی طرف کرتے ہوئے بولا، تم اس گن کی تباہ کاری سے واقف ہوگے، اس لیے تمہیں یہ
بتانا تو فضول ہے کہ نہ صرف تمہارا چہرہ بلکہ فنگر پرنٹ تک نشانات کے قابل نہیں رہیں گے۔ تمہارا سفارت خانہ پہلے تو یہ ثابت کرے گا کہ یہ لاش واقعی فلاں امریکی شہری کی ہے، پھر کوئی دوسری کارروائی کرے گا۔ نقلی مائیکل کا چہرہ کورے لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا۔ وہ پہلی مرتبہ خوفزدہ لہجے میں بولا، مجھے قتل کر کے تم لوگوں کا کون سا مقصد پورا ہوگا؟ ہم ایک شرط پر تمہیں زندہ رکھیں گے، گلوریا نے کہا، تم ہمیں مائیکل کا پتہ بتا دو۔ وہ عجیب انداز میں ہنسنے لگا، اس کے انداز میں وحشت تھی۔ پھر وہ اچانک سنجیدہ ہو گیا اور تلخ لہجے میں بولا، تم نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ مائیکل نے مجھے قربانی کا بکرا بنایا ہے۔ اس نے ہمیشہ مجھے موت کے منہ میں جھونکا ہے، مگر آج سے پہلے کبھی مجھے اس کا احساس نہیں ہوا تھا۔ میں کبھی ناکام بھی نہیں ہوا تھا نا۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ تم سے کیوں خوفزدہ ہے۔ مجھ سے خوفزدہ ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مائیکل ہی نہیں، تنظیم کا ہر آدمی تم سے خوفزدہ ہے۔ تم نے ہر موقع پر انہیں ایسی ذک پہنچائی ہے کہ کامران کا نام ہی ان کے لیے دہشت کی علامت بن کر رہ گیا ہے۔ مائیکل نے پہلے میری خوب تعریف کی، پھر اچانک کہنے لگا کہ لوگوں نے کامران کو خواہ اتنی اہمیت دے رکھی ہے۔ میں اگر دوسرے کاموں میں الجھا ہوا نہ ہوتا تو اس حرامزادے کی گردن اپنے ہاتھ سے توڑتا۔ تم نے بارہا میری ڈمی کے طور پر کام کیا ہے، اپنے نمبر بنانے کا اچھا موقع ہے۔ تم مائیکل کی حیثیت سے کامران کو ختم کرو گے، مگر نام تمہارا ہی ہوگا۔ اور جانتے ہو، بگ باس نے کامران زندہ یا مردہ گرفتار کرنے والے کے لیے 5 لاکھ امریکن ڈالرز کا انعام رکھا ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بین الاقوامی مجرموں کی وہ خوفناک تنظیم مجھ جیسے شخص سے اتنی خوفزدہ ہے کہ 5 لاکھ امریکن ڈالرز یعنی تقریباً 5 کروڑ پاکستانی روپے دینے کو تیار ہے۔ اس وقت ڈالر کی قیمت تقریباً 20 روپے تھی۔ میں نے سوچا کہ گلوریا یہ تو مجھ سے دگنا انعام ہوگا۔ یہی سوال میں نے اس امریکن سے کیا تو وہ بے اختیار ہنسنے لگا۔ گلوریا کی گرفتاری پر 1 سینٹ بھی نہیں ہے۔ ان کے لیے گلوریا نہیں بلکہ تم زیادہ اہم ہو۔ اتنا سبھی جانتے ہیں کہ گلوریا کامران کی کمزوری ہے، اسی کے ذریعے تم پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ہم لوگ فضول بحث میں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں نے چونک کر کہا، تم مجھے مائیکل کا پتہ دے رہے تھے؟ میں قیدی سے مخاطب ہوا، ضرور لے لو پتہ۔ پھر وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا، مگر وہ تمہارے کام نہیں آ سکتا کیونکہ مائیکل سرے سے یہاں آیا ہی نہیں ہے۔ اس کے انکشاف پر میں بری طرح اچھل پڑا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انڈیا میں کئی بار اس سے میری جھڑپ ہوئی ہے۔ ضرور ہوئی ہے، قیدی ہنس کر بولا، مگر وہ مائیکل نہیں بلکہ میں تھا۔ کہو تو ان جھڑپوں کی تفصیل بھی بتا دوں۔ وہ میری حیرت سے گویا محظوظ ہو رہا تھا۔ میں جلد ہی اپنے ذرائع سے معلوم کر لوں گا، اگر یہ جھوٹ ہوا تو تمہارا۔ اتنی زحمت کی کیا ضرورت ہے؟ قیدی چڑھانے والے انداز میں بولا، میرے پاس مائیکل سے رابطے کا ٹیلی فون نمبر ہے۔ وہ نمبر لاس اینجلس کا ہے، لیکن مائیکل اگر وہاں نہ ہوا تو مجھے وہ نمبر دے دیا جائے گا جس پر مائیکل موجود ہو۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، وہ نمبر مجھے دے دو۔ مائیکل سے تم نہیں بلکہ میں بات کروں گا۔ قیدی چند لمحے تذبذب کا شکار رہا، پھر اس نے لاس اینجلس کا وہ نمبر بتا دیا۔ تیمور نے مستعدی سے وہ نمبر اپنی پاکٹ ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ میں پہلے مائیکل سے بات کروں گا، پھر تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ میں نے کہا، پھر چونک کر بولا، تم نے تو ابھی تک اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام جیکسن ہے، مگر تنظیم میں جیک کے نام سے مشہور ہوں، قیدی نے جواب دیا۔ اس کا نام سن کر ایک مرتبہ پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے ساتھ تیمور اور گلوریا بھی تھے، وہ دونوں بھی متفکر دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ ابھی یہیں سے مائیکل کو فون کروں، پھر یہ سوچ کر اپنے ارادے سے باز رہا کہ یہاں کا فون نمبر ٹریس ہو جائے گا اور نمبر معلوم ہوتے ہی یہ جگہ بھی مائیکل کی نظروں میں آ جائے گی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔